سب سے پہلے ابھی آپ کے پروگرام کے شروع میں نے دیکھا کہ رپورٹس میں کہ وزیرستان میں ساؤتھ وزیرستان میں شہادتیں ہوئی ہیں، 4 ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں دہشت گردوں سے مقابلے میں، تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے جو ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں۔ پولیٹیکل لینڈسکیپ میں جو پولیٹیکل ڈیبیٹ میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ رول نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے جس پہ ہم سب متفق ہیں، لیکن جہاں پاکستان کی سلامتی کی بات ہے، ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں اور ہمارے فورسز مقابلہ کرتے ہیں، تو ہم پوری سیاسی جماعتیں پورے قوم ان کے ساتھ ہیں۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ دیکھیے، دونوں جو ہیں وہ دو انتہائیں ہیں۔ جو مناسب طرز عمل ہے اور جو صحیح لائن ہے وہ خان صاحب نے کل خود دے دی ہے۔ خان صاحب نے بڑے حالانکہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ ان کے آنے سے ایک پازیٹیوٹی آئے گی دونوں ملکوں کے تعلقات میں، لیکن انہوں نے ایک بھی، میرے 7 گھنٹے ان کے ساتھ کل گزرے ہیں، انہوں نے ایک بھی دفعہ یہ نہیں کہا کہ ان کے آنے سے مجھے رہائی ملے گی، نو۔ انہوں نے البتہ یہ کہا کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے نیچے جو ایک نیگیٹیوٹی تھی پاکستان کے حوالے سے، بالخصوص تحریک انصاف کے حوالے سے، تو اور وہ رجیم چینج کی انہوں نے بات کی۔ البتہ ڈونلڈ لو کا جو سائفر تھا، ظاہر ہے ڈونلڈ لو کی ہم سے کوئی مخاصمت نہیں تھی، اس نے کوئی شوقیہ تو نہیں لکھ دیا تھا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کو کہا تھا، انہوں نے کہا وہ والے معاملات نیوٹرل ہو جائیں گے کہ ہمارے خلاف نیگیٹیوٹی، باقی رہائی جو ہے وہ پاکستان کی عدالتیں ہیں، ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے۔ خان صاحب نے کل پروٹیسٹ کی بات کی ہے، میں نے ان کو یہ کہا کہ مذاکرات کا آپشن بھی ہونا چاہیے، انہوں نے اس سے ڈس ایگری نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ مجھے لگتا نہیں کوئی فائدہ ہے، کیونکہ کوئی سیریسنس نہیں آئی حکومت کی طرف سے، ذمہ دار لوگوں کی طرف سے۔ یہ ذرا مذاکرات یا احتجاج والے پر میں ذرا آگے، مجھے تھوڑا ذرا تفصیل میں بھی آپ سے اس پہ بات کرنی ہے، لیکن پہلے یہ ذرا جو ٹرمپ والا معاملہ ہے اس پر میں چاہتا ہوں ذرا ہم ذرا ڈیٹیل میں بات کر لیں۔ اب دیکھیے، امریکہ حکومت تو یہ کہتی ہے کہ آپ کے تو بہت اچھے جو ہے وہ آپ کو اشارے مل رہے ہیں، وہاں سے قراردادیں آ رہی ہیں، وہاں سے لیٹر آ رہے ہیں آپ کے لیے اور عمران خان کے لیے، تو ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر کوئی نیگیٹیوٹی تھی جو اب آنے سے ٹھیک ہو جائے گی؟ دیکھیں، ہم تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی حکومت کی بات کرتے ہیں کہ جو بائیڈن کوئی نہ کانگریس مین تھے صرف، نہ کوئی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے ان کے کوئی صرف ایک ممبر تھے، بلکہ وہ صدر تھے ان کے ملک کے، تو ان کے نیچے پالیسی بن رہی تھی۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اجازت کے بغیر کیا ڈونلڈ لو صاحب وہ سائفر بھیج سکتے تھے جس میں بڑے سخت الفاظ تھے؟ میں حالیہ تاریخ میں شاید پاکستان کو اتنے سخت الفاظ میں نہیں ایڈریس کیا گیا ہوگا، تو وہ چیز کی بات ہے خان صاحب نے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی گورنمنٹ کی پالیسی میں ایک نیوٹرلٹی آئے گی کہ ادھر دیکھیں، جو بھی پاکستان میں جس بھی جماعت کو پاکستانی عوام ووٹ دیتی ہے، وہ کسی بھی بین الاقوامی طاقت، چاہے وہ یو ایس ہو، چاہے وہ رشیا ہو، چاہے وہ چین ہو، ہمارا تو خیر دوست ہے چین، چاہے وہ یو کے ہو، ان کو ایکسپٹ ہونا چاہیے، اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے۔ باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ پاکستان کے معاملات، آج بھی وہی ہماری پوزیشن ہے کہ پاکستان حقیقی طور پہ آزاد تب ہوگا جب بڑی طاقتوں کی انٹرفیرنس ختم ہوگی، وہ تب ختم ہوگی جب وہ معاشی طور پہ آزاد ہوں گے۔ ملیٹریلی اللہ کے کرم سے مضبوط ملک ہیں، ہم نیوکلیر پاور ہیں، مضبوط فوج ہے، لیکن اکنامکلی ہم ویک ہیں، ٹیکنالوجیکلی ہم ویک ہیں، ہماری یونیورسٹیز پہ کام ہونا ہے، جوڈیشل سسٹم پہ کام ہونا ہے، انصاف کے نظام پہ کام، تو یہ ساری چیزیں جب مضبوط ہوں گی تب ہم حقیقی طور پہ آزاد ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوتا جب تک آپ معاشی طور پہ آزاد نہیں ہوتے۔ اب اس میں لیکن ان کا کیا کریں؟ دیکھیے، زلفی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو جا رہا ہوں اور میں تو ان کی فیملی کے ساتھ اور ان کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان ٹچ بھی ہوں، اور صدر عارف الوی نے بھی جو ہے وہ ان کو خط لکھ دیا ہے۔ تو دیکھیے، ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف ایک کوشش کر رہی ہے جیسے کہ جو ہے وہ نئی امریکن جو ایڈمنسٹریشن آئے گی وہ حکومت پاکستان پر پریشر بڑھائے گی اس حوالے سے۔ تو یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ تھوڑا سا اختلاف تھا، جو زلفی بخاری نے ایک وہ آکسفورڈ والی جو ہے وہ کوشش کی چانسلر کی نامزدگی کے لیے، تو یہ تو باقاعدہ کوشش لگ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کو انوالو کرنے کی۔ لیکن پارٹی پالیسی تو وہی ہے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں، اور جس کو بیرسٹر گوہر صاحب، خان صاحب کی غیر موجودگی میں وہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف اس وقت گوہر ہیں جو عمران خان صاحب کے حکم پہ کرتے ہیں۔ باقی اب ہمارے پرانے ساتھی ہیں، مشکل وقت کے ساتھی ہیں زلفی صاحب، انڈیویجول کیپیسٹی میں اگر وہ اپنے لیڈر کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کا ایک فیل ہے،
کوئی بھی اپنے لیڈر کے لیے کون چاہے گا کہ اس کا لیڈر تو باپ کی طرح ہوتا ہے, سینئر کی طرح ہوتا ہے, کولیگ بھی ہوتا ہے, لیکن وہ ایک آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کی مشکل آسان اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ خان صاحب کی کوئی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم ان کو کرٹیسائز کریں, ان کو روکیں. ہاں پارٹی اسٹیٹڈ پالیسی نہیں ہے, پارٹی آفیشلی کسی کو نہیں کہہ رہی, نہ ہم کسی کو انوائٹ کریں گے کہ آپ یہ کریں, لیکن اگر انڈیویجول کیپیسٹی میں کچھ کرنا چاہتا ہے آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ کیا دیکھیں اس آدمی نے کتنی تکلیف صحیح ہے, ملک چھوڑ کے باہر بیٹھا ہے, وہ ملک چھوڑ بیٹھا ہے, وہ باہر بیٹھا ہوا ہے, اس کے والد کدھر ہیں, اس کی والدہ کدھر ہیں, کسی کو پتا ہے بچوں کی کیا پوزیشن؟ یہ کیوں ہمارے جیسے پاکستانیوں کو دیکھیں کیوں زلفی صاحب کو ملک چھوڑنا پڑا ہے, قاسم سوری صاحب کو کیوں, شہباز گل صاحب کو, ایک ایکسپیٹریٹ پاکستانی تھا جو محنت کر کے پاکستان آیا, پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا, پاکستان میں کچھ لوگوں نے اس کو مجبور کیا کہ ملک, ان سب لوگوں کو یہ ہمارے بدن کا حصہ ہیں, یہ ہماری مٹی کے بیٹے ہیں, ان سب کو ہم نے واپس لانا ہے, ہم نے مل کے پاکستان بنانا ہے, ہم نے مل کے ہمارے دشمن وہ ہیں جنہوں نے آج جو وزیرستان میں جو لڑائی ہوئی ہے ان سے ہمارا مقابلہ ہے. آپس میں آپ ہمارے پیچھے پڑ گئے, وہ لوگ جو ہمیشہ پاکستان کے دفاع کی بات کرتے تھے, پاکستان عمران خان سے زیادہ محبت وطن پاکستانی مجھے بتائیں, اس کو آپ نے اٹھا کے 450 دنوں سے اندر ڈالا ہوا ہے. جب عمران خان جیسے لیڈرز کو آپ اندر ڈالیں گے پھر تو خبریں جائیں گے, پھر تو مسئلے بنیں گے. پھر تو اب میں آتا ہوں ذرا اب میں آتا ہوں علی محمد خان صاحب, جو آپ مذاکرات والی بات یا احتجاج والی بات کر رہے تھے, آپ کو کیوں لگتا ہے ابھی بھی مذاکرات کی گنجائش ہے یا ہونے چاہیے؟ میں ہمیشہ سے اس بات پہ یقین رکھتا ہوں, جب میدان جنگ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو کا راستہ جو ہے مشکلات میں اوپن رکھا تھا صلح حدیبیہ, اور جب روس اور امریکہ کولڈ وار کی پیک پہ بھی آپس میں بات کرتے تھے, یا کیوبن میزائل کرائسس کا سب کو یاد ہوگا, یا کولڈ وار سے بھی پہلے جب رشیا اور یو ایس جب نہیں آیا تھا سپر پاور, بلکہ یو کے سپر پاور تھی, گریٹ برٹن اور رشیا, جب گریٹ گیم اس کو کہتے ہیں, کولڈ وار سے پہلے جو تھی گریٹ گیم, اس پہ روڈیارڈ کپلنگ کی بڑی اچھی کتابیں, اس وقت بھی ٹیبل ہوتی تھی, دوسری جنگ عظیم میں بھی اکراس ٹیبل بات ہوتی تھی, تو اب جنگ میں بھی بات کرتے ہیں. اس وقت تو خدا نخواستہ جنگ والی تو صورتحال نہیں ہے, حالانکہ مشکلات ہیں, جس طرح بھی آپ نے دیکھا کل جو ہمارے اعجاز چوئی صاحب کے گھر کے ان کی والدہ ان کی وائف بچوں کے ساتھ ہوا ہے ہمارے ایکس ایم نے, لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں دیکھیں خان صاحب نے کل یہ کہا ہے کہ پروٹیسٹ از دا وے فارورڈ, اور ہم سب ان کے حکم پہ ان کے ساتھ لبیک ہے, لیکن ساتھ میں جب میں نے ان کو یہ کہا کہ مذاکرات کا ایک آپشن اور گفتگو کا راستہ بھی ایک ہے, تو انہوں نے اس سے ڈس ایگری نہیں کیا, لیکن انہوں نے اس سے مایوسی کا اظہار ضرور کیا. مجھے یہ کہنے دیجیے کہ انہوں نے کہا کہ یار مجھے لگتا نہیں ہے اس سے کچھ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے, ذمہ دار لوگوں کی طرف سے ابھی تک ملک کو ان مشکلات سے نکالنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش مذاکرات کی میں نے نہیں دیکھی, اور یہ مجھے کوئی نہ بتائے کہ مشکل میں صرف ہم ہیں. اس وقت سب سے بڑی مشکل میں اس ملک کے, مجھے کہنے دیجئے کہ اس ملک کے ادارے ہیں, کیونکہ قوم اور اداروں کے بیچ میں ایک بڑا فاصلہ آیا ہے, اور اس فاصلے کو ایک آدمی ختم کر سکتا ہے, جیل سے نکل کے ایک بیان دے گا عمران خان صاحب, اور پھر سب واپس باہمی شیر و شکر ہوں گے. لیکن اس وقت اس ملک کو گفتگو ہوئی, نظام کو عمران خان کی ضرورت ہے. جی, جو آپ کی گفتگو ہوئی, جب آپ نے مذاکرات والی آپشن کا ذکر کیا, تو آپ کو لگا کہ ان کی آمادگی ہوگی مذاکرات والی آپشن پر؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کوئی بہت انتھوزیاسٹک ہیں, سچی بات کرنی چاہیے, ہمیں لپ پوتی نہیں کرنی چاہیے, جو چیز سامنے ہے, جو خان صاحب کی جو ریالٹی ہے سامنے رکھنی. لیکن اگر کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے جس سے ان کو لگے کہ مسائل کا حل ہو سکتا ہے, اور مسائل کا حل کیا ہے, اسیران کی رہائی ہے اور مینڈیٹ کی واپسی ہے, ملک کو واپس ٹریک پہ لانا ہے. اگر ڈیل اس آدمی نے کرنی ہوتی, مجھے ڈیل کرنی ہوتی, کیوں 450 دنوں سے بیٹھا ہوا ہے؟ مجھے خود انہوں نے کہا کہ 5 دنوں تک مجھے اندر رکھا, کوئی 12 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی, اندھیرے میں رکھتے تھے, تو خود انہوں نے یہ بھی کہا کہ بڑی بات ہوتی ہے. بلکہ میں نے کہا کہ ایک منسٹر نے کوئی حکومت کی بات کی ہے کہ آپ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پروپیگنڈا کر رہے ہیں. خان صاحب مسکرائے, انہوں نے کہا دیکھو, اور پھر وہ اندر میڈیا کو انہوں نے کہا, جو اندر میڈیا ہے, انہوں نے کہا کہ دیکھو باہر وہ لوگ بھاگ کے جاتے ہیں جن کے باہر پیسے ہوتے ہیں کرپشن کے, جنہوں نے باہر مال بنایا ہوتا ہے, مال پانی تیل پانی بھیجا ہوتا ہے. میرا باہر کیا ہے؟ بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر حکومت کو بہت ہی کوئی خطرہ ہے نا میرے سے, تو میں باہر چلا جاؤں گا, تو میرا نام ECL پہ ڈالیں, اور میرا جینا مرنا پاکستان میں. ایسا ہے ہمارا لیڈر. اچھا ٹھیک ہے, لیکن یہ جو احتجاج والی آپشن ہے, آپ تحریک انصاف
کئی دفعہ کال دے چکی ہے, احتجاج کر چکی ہے, کئی دفعہ احتجاج کی کوشش کر چکی ہے, فائدہ ہو رہا ہے اس کا؟ دیکھیں پریشر تو بلڈ ہوا ہے. آپ نے دیکھا 8 ستمبر کا جو سنگجانی جلسہ تھا, اس سے پہلے اگست میں تھا, آئی تھنک 22 میں تھا, ریکویسٹ آئی تھی, سب کو پتہ لگا تھا کہ پورے نظام کی اس وقت چابی کس کے پاس تھی, سب کو پتہ لگ گیا تھا اس دن. جب ریکویسٹ آئی تھی خان صاحب کو صبح جب سواتی صاحب اور ان کے ساتھ آئی تھنک گور صاحب تھے, کون تھے, تو جا کے جب وہ ملے تھے خان صاحب سے, تو پھر آپ نے دیکھا نا کہ وہ پریشر تو اس کا پڑا, پھر 8 ستمبر کے جلسے کا بھی پڑا, پھر 4 اکتوبر کا احتجاج جو تھا. پھر آپ مجھے یہ بتائیے ابھی جو 15 کو آئی تھنک جو تھا وہ ہمارا جو ایس سی او تھا, ایس سی او والا احتجاج تھا, اس پہ ہم نے احتجاج اپنے کینسل نہیں کیا. بڑا پریشر تھا, کیوں پریشر پڑا تھا کیونکہ, اور ہم اس کے حق میں نہیں تھے, پارٹی حق میں نہیں تھی, اس لیے ہم نے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس کانفرنس کے دوران ایسا ہو, لیکن اس کا پریشر پڑا ہے نظام پہ. تو یہ کہہ رہا کہ بھئی کوئی پریشر نہیں پڑا, پریشر ہی تو پڑا ہے جس کی وجہ سے ان کو جا کے پھر بات کرنی پڑی. لیکن میں کہتا ہوں دیکھیں, ایک دوسرے کو نیچے دکھا کے اس مسائل کا حل نہیں ہے. مسائل کا حل صرف ایک صورت میں ہے کہ اپنی اپنی غلطیوں کا سب احساس کریں اور اس ملک کو آگے لے کے جائیں, اور آگے لے کے جانے کی کنجی عوام کے پاس ہے, عوام کے پاس ہے, اور عوام نے وہ کنجی ایک آدمی کو تھمائی ہے جس کا نام عمران خان ہے.